بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے کو اور سننے کو یہ بات ملتی ہیں کہ اس بنیاد پر اکثر لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، دین کے قریب نہیں آتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کی آپ زبان دیکھ لیں، ان کا معاشرے کے اندر کردار دیکھ لیں تو میرے محترم پیارے بھائیوں، صرف نماز اور روزے سے انسان کی بات اور نجات نہیں، اس کے حوالہ سے عقیدے کے ساتھ ہم کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ ان میں سے ایک ہمارا معاشرے کے اندر اخلاق، جو ہمارا رہن سہن ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک معیار ہو، اور دوسرا اسلام کے حوالہ سے ہم مضبوط، یعنی نماز کے حوالہ سے، قرآن کی تلاوت، دیگر ذکر و اذکار، روزے کے حوالہ سے۔ یہاں پہ ایک صحیح مسلم سے آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا کہ اتدرون ما المفلس، کیا آپ مفلس آدمی کو جانتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے پیغمبر، ہم میں سے مفلس تو وہی ہیں کہ جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ دنیا کا ساز و سامان، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ میری امت کا سب سے مفلس، کنگال، غریب آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، صدقہ خیرات اور دیگر نیکیاں بھی موجود ہوں گی، لیکن اس کے اندر یہ اخلاقی کمی جو ہے وہ موجود ہوگی۔ کسی کو اس نے مارا ہوگا، وزارہ بہذا و اکل مال ہذا، طاقت زور کی بنیاد پر کسی کا مال کھایا ہوگا، وشتم ہذا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ یعنی اسی طرح جو لوگوں کے حق تھے وہ ادا کرنے کی انسان کوشش نہیں کرتا، اللہ کے حق ادا کرنے کے ساتھ جو حقوق العباد والا معاملہ ہے اس کے اندر بھی انسان کو پورا اترنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو آدمی نمازیں، روزے، صدقہ خیرات اللہ کی عدالت کے اندر لے کر گیا تھا، اب اس کی ساری نیکیاں اخلاق کی کمی کی وجہ سے، حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہیں وہ تقسیم کر دی جائیں گی۔ تو آخر کے اندر نتیجہ، رزلٹ کیا اس کا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی باقی جو ہیں وہ اپنا حساب لینے والے پیچھے موجود ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب آپ ایسا کام کریں فرشتوں کو کہ اس کی جو نیکیاں تقسیم ہیں اب ختم ہو چکی ہیں، جو پیچھے اب بدلہ لینے والے کھڑے ہیں، کیونکہ اللہ کی عدالت کے اندر ظلم، زیادتی، سفارش کچھ بھی نہیں چلے گا، وہاں تو انصاف ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ان کے گناہوں کو اٹھائیں تو اس کے نامہ اعمال کے اندر پھینک دیں۔ اب یہ جو نمازیں، روزے، صدقہ خیرات اللہ کی عدالت کے اندر لے کر گیا تھا، لوگوں کا حق دبانے والا، مارنے والا، معاشرے کے اندر اخلاق، کردار، حقوق العباد کے اندر کمی کرنے والا شخص اب نیکیوں سے فارغ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں گناہوں کے علاوہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر پہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ثم طرح فی النار، نمازیں بھی ختم، روزے بھی ختم، صدقہ خیرات بھی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب اس کو اٹھاؤ جس کے پلڑے کے اندر گناہ موجود ہیں، میرے حق ادا کرنے کے ساتھ لوگوں کے حق کو مارنے والا، دبانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے کہا من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ نے کہا کہ جو شخص زبان کا اچھا ہے، کردار کا اچھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ نے کہا اس شخص کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر سب سے اعلیٰ درجے پر وہ آدمی فائز ہوگا جس کا معاشرے کے اندر اخلاق، کردار اور دنیا کے اندر رہن سہن اچھا ہے۔ تو اس لیے جہاں ہم اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ہم کو حقوق العباد بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔